اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بدعت اور شرک کی بھرمار ہے۔ اصل دین جو ہے وہ غائب ہو گیا اور یہ صوفی اور یہ شیعت یہ سامنے آ گئی ہے بالکل، اور وہ چیزیں دین کے نام سے رائج ہو گئیں جن کا اسلام میں کوئی دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ ایسی چیزیں سامنے آ گئیں اور اس کے بعد انہوں نے اس معاشرے کا سارا نظام درم برم کر دیا، اور آج اس کفر و شرک کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر ہر طرف ذلت اور بربادی اور تباہی ہے، اور اس قوم کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ جہاں نظر اٹھا کے آپ دیکھیں، جہاں کلمہ پڑھنے والا نام نہاد ہے، مسلمان موجود ہے، وہ ہر کسی نہ کسی سے مار کھا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری جو حالت ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہے، لوگوں کی اپنی کمائی ہے جو ان کے آگے آ رہی ہے، تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو ایک جماعت آئے گی سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا۔ تو جب وہ آگے بڑھیں گے اور وہ پانی پیش کرنے کے لیے تو فرشتے روک دیں گے، کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی بولیں گے نہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا، معادسو بادک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ومن احدث کہ ہمارے بعد دین میں جو نئی چیز لے کے آئے وہ مردود ہے، اس کا انکار کیا جائے۔ آج ایک شخص بیچارہ اسپتال میں ان ڈاکٹروں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اس کا بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، ماں ہو، جو بیمار ہو، پہلے تو وہ ہزاروں لاکھوں کی دوائیں لے، اسپتال کا خرچہ برداشت کرے، پھر جب وہ اس کی وفات ہو جائے، اس کی باپ کی یا ماں کی یا کسی بھی رشتہ دار کی، پھر وہ اس کو گھر لے کے آئے تو ادھر تو ڈاکٹر اس کا خون نچوڑ لیتے ہیں، پھر یہاں مولوی اور پیر نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد وہ تیجا، 40واں، 11ویں، 12ویں اور کل شریف اور فلاں فلاں ہندوانہ رسمیں گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ آج روحیں آئیں گی، آج ان کے لیے سالہ ثواب کیا جائے۔ روحیں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکویر کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت سے پہلے روح واپس جسم میں آئے گی نہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت سے پہلے جو ہے انسان جو ہے اپنی قبر سے نہیں اٹھے گا۔ یہ کفری عقیدہ ہے روح آنے کا، روح جانے، ایسی کوئی بات نہیں، روح نہیں آتی ہے، قیامت سے پہلے روح آئے گی نہیں۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے۔ اس کے بعد یہ مولوی اس چکروں میں لگا دیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے ادھر خون نچوڑا، پھر یہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی پہلے ہی کر دی تھی سورہ توبہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورہ توبہ سبیلی کہ ایمان والو ہوشیار رہو، ان پیروں اور مولویوں کی اکثریت، اللہ تعالیٰ جس کو کثیر تعداد بولے، آپ خود اس چیز کا اندازہ کر لیں کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور کیا کرتی ہے لیاکلون اموال الناس، جو کھاتی ہے لوگوں کا مال۔ کس طریقے سے کھاتی ہے؟ ایک ڈاکو تو ٹی ٹی دکھا کے، پسٹل دکھا کے جو ہے آپ کا مال لے جاتا ہے، لیکن عقیدہ نہیں لے جاتا، لیکن یہ ایسا ڈاکو ہے کہ یہ مال بھی لے جاتا ہے اور عقیدہ بھی چھینتا ہے۔ فرمایا لیاکلون اموال الناس بالباطل، باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، اور مال کھانے کے بعد بس نہیں کرتے، وہ صدون عن سبیلی، انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے صحابہ کرام کی وفات ہوئی، شہادتیں ہوئیں، کبھی یہ تیجا، 40واں، 11ویں، 12ویں، کل شریف کبھی نہیں بنایا گیا۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی محفلیں کبھی نہیں سجائی گئیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سب چیز کا کانسیپٹ، اس سب چیز کا طریقہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اور سب سے اچھا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، تبع تابعین کا کسی نے کام نہیں کیا۔ لیکن آج یہ بدعت رائج ہے، اور آج یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں، مرنے والا جو ہے
اس کے پیچھے اگر جو ہے آپ قرآن پڑھ لو تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. ایزی لوڈ کا سسٹم یہاں پہ آ گیا کہ ایصال ثواب کہ یہاں سے جب آپ پڑھو گے تو اس کو پہنچ جائے گا. اب اگر میں 100 آدمی ہیں یا 10 ہیروئنچی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں 1000 روپے دوں اور کسی بھی اپنے میری کسی دشمنی ہو میں کہوں کہ بھائی تم اس کو کہتے رہو اللہ اسے جہنم نصیب کرے, تو کیا اسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا؟ 10 آدمی 100 آدمی کہنے لگے پیسے لے کے کہ اللہ اس کو جہنم دے. جب ایصال ثواب ہوتا ہے تو ایصال گناہ بھی پہنچے. ایصال گناہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کے ظالموں کے یہ جو ہے نافذ ہے, کیونکہ ظاہر ہے گناہ جب کوئی پہنچائے گا تو اگلا غصہ ہوگا, پھر مولویوں سے لڑائی کرے گا. تو لڑائی کے کام کو پہلے ہی پیچھے ڈال دیا کہ نہیں خالی ایزی لوڈ ہوتا ہے تو ثواب جاتا ہے. اور بلکہ ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے, کسی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا. کیا فرمایا قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتیہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء. ایمان والو ہمارے دیے مال سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی لین دین کام آئے گی, نہ کوئی دوستی, نہ کوئی سفارش, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جو یہاں دنیا میں کر کے جاؤ گے وہی ملے گا. الیس الانسان الا ما سعی, انسان جو کر کے آئے گا اس کو وہی ملے گا. وما تزر, کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سورہ شورى کی آیتیں نازل ہوئیں کہ وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہ اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ لا املک لکم من اللہ شیئا, میں کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں اختیار نہیں رکھ سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے تو میں تمہیں بچا سکوں. تم اپنا انتظام ابھی دنیا کے اندر کر لو, میں تمہارے وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچو, خیرات دو, اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, خیرات آگے بھیجو, نیک عمل آگے بھیجو تو وہ اللہ کے یہاں پاؤ گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, کہ اور جو بھی نیکی تم کرو گے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے. لیکن آج جو ہے یہ ایصال ثواب, یہ ایزی لوڈ, بالکل دیکھیں قرآن سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, کہ جس نے جو کمائی کی اس کا فائدہ اسی کو ملے گا اور جو برائی کر کے آئے گا اس کا وبال اسی کو ملے گا. یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کسی کے پیچھے کوئی ایصال ثواب نہیں ہوگا. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے 3 عمل من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ جاری رہتے ہیں, جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے, علم ینفع, اور ایک وہ علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے, ولد صالح, نیک اولاد یدعو لہ, جو اس کے لیے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں کہ صدقہ جاریہ ہے, جس نے کوئی کنواں کھدوا دیا یا اس نے کوئی اسکول بنوا دیا تو وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو صدقہ, جو اس نے اپنے زندگی میں ہی کام کیا, نہیں اس کے مرنے کے بعد اس کے نام سے بنوائے جا رہے ہیں, یہ نہیں اس نے اپنے سامنے صدقہ جاریہ کر دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی اسکول بنوا دیا. علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا, یعنی کسی کو قرآن پڑھایا, کسی کو دنیاوی تعلیم دی تو اس نے لوگوں کو پڑھایا, کہ اس نے لوگوں کو دین کی دعوت دی, دین کی بات سمجھائی تو اس کو فائدہ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, یعنی اس نے اپنے بچوں کو اگر نماز میں دین کے کام میں لگایا, اس کے بعد وہ لگے رہے اس کے لیے دعا کریں تو وہ اس کے کام آئے گا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایصال ثواب, یہ سب بدعت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ایمان پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.